اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصلی پیغام، اس عنوان سے پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا تعلیمات پیش کیں اور موجودہ ان کے ماننے والے مسیحی حضرات کیا چیزیں مان رہے ہیں اور کیا چیزیں چھوڑ چکے ہیں۔ الوہیت مسیح پر بات ہوئی تھی کہ آج کی دنیا عیسائیت حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا مانتی ہے، تثلیث میں ایک اقنوم مانتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی کیا تعلیمات تھیں یہ بیان ہوئی تھیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ مکرم محترم میر محمود احمد صاحب موجود ہیں اور آپ کے چند طلباء بھی یہاں پر ہیں، تو اسی سلسلہ کلام کو آج ہم جاری رکھیں گے۔ تو میر صاحب، الوہیت مسیح پہ بات ہو رہی تھی، تو ایک دلیل مسیحی حضرات کی طرف سے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ نئے عہد نامے میں مسیح کو خدا اور خداوند کر کے پکارا گیا ہے، اور یہ ان کی الوہیت کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں اگر مسیح کو خدا یا خداوند کہہ کر پکارا گیا ہے، ابھی اس بات کی تشریح آ جاتی ہے، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے ایک منٹ کے لیے، تو کیا نئے عہد نامے کی گواہی قابل قبول ہے؟ نیا عہد نامہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو مسیح نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ انسانوں کی جن کے بعضوں میں سے نام بھی نہیں معلوم، تناقض اور تضادات اور اختلافات سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے، جس میں بار بار تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک سب سے مسلمہ مخطوطہ جو سمجھا جاتا ہے چھپائی سے پہلے بائبل کا، وہ کوڈیکس سینائٹیکس ہے۔ کوڈیکس سینائٹیکس جو سب سے علماء بائبل کے نزدیک سب سے زیادہ مستند اور ٹھوس اور صحیح مخطوطہ ہے، اس میں بھی 9 آدمیوں نے بعد میں تبدیلی کی ہوئی اصل لکھنے والے کے بعد۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نئے عہد نامہ میں اگر مسیح کے لیے خدا کا لفظ آ گیا ہے یا خداوند کا لفظ آ گیا ہے، تو وہ کس لحاظ سے دلیل ہے؟ نہ وہ مسیح کی کتاب ہے مسیح نے لکھی، نہ دراصل مسیح کے حواریوں کی کتاب ہے، نہ وہ خدا کا کلام ہے، نہ خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ لیکن ہم ایک منٹ کے لیے اس بحث میں نہیں پڑتے۔ یہ بحث اپنے وقت پر آئے گی کہ کیا نیا عہد نامہ خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا نئے عہد نامے میں اگر مسیح کے لیے خدا یا خداوند کے لفظ آتے ہیں، تو کیا اس سے یہ نکلتا ہے کہ مسیح کو یہ لوگ خدا سمجھتے تھے یا خداوند سمجھتے تھے؟ اب یہ دراصل نصیر صاحب 2 سوال آپ نے کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسیح کو خدا کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسیح کو خداوند کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا۔ تو ہم پہلے سوال لیتے ہیں، مسیح کو خداوند کہا گیا ہے لہذا وہ خدا ہے۔ یہ جو لفظ ہے چونکہ بار بار آتا ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کے لیے جس لفظ کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے وہ بار بار آتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ کم از کم غالب اکثریت عیسائیوں کی یہ مانتی ہے، بعض فرقے سے مختلف اختلاف بھی کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اصلاً یونانی زبان میں تھی۔ جس لفظ کا اردو میں ترجمہ دیکھیں، اب یہ ہوشیاری کی گئی ہے اردو میں کہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس سے عام آدمی کو جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں غلط فہمی پیدا ہو کہ دیکھو جی مسیح کے لیے تو خداوند کا لفظ آتا ہے۔ اب جو سطح ہمارے ملک میں عام عیسائیوں کی ہے تعلیم کی، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ ہاں جی مسیح کو خداوند کہا گیا ہے لہذا وہ خدا ہے۔ حالانکہ جس لفظ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے یونانی زبان میں، یونانی زبان مجھے معمولی سی آتی ہے لیکن اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا تلفظ صحیح ادا نہ کروں، وہ لفظ نسیم صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، یہ یونانی پڑھ رہے ہیں، کوئی ریاس ہے۔ اب میں اس کے سپیلنگ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ جو دوست جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پہلا لفظ ہے انگریزی کا کے ہے
اور یونانی زبان میں کاپا ہے. دوسرا لفظ انگریزی میں یو کی طرح ہے اور یونانی زبان میں اپسیلون ہے. تیسرا لفظ کہنا چاہیے، حرف کہنا چاہیے. تیسرا حرف جو ہے وہ آر ہے انگریزی میں اور یونانی میں رو ہے. اور چوتھا حرف انگریزی میں آئی ہے اور یونانی میں آیوٹا ہے. اور پانچواں لفظ انگریزی میں او ہے اور یونانی میں اومیکرون ہے. اور چھٹا لفظ یا چھٹا حرف انگریزی میں ایس بنتا ہے اور یونانی میں سگما بنتا ہے. گویا اس کا کاپا، اپسیلون، رو، آیوٹا، اومیکرون اور سگما کو ملانے سے کوئریوس کا لفظ بنتا ہے. یہ لفظ ہے جو یونانی عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں مسیح کے لیے بار بار استعمال ہوا ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ لفظ خدا کے معنی رکھتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونانی عہد نامے میں یہ مسیح کے لیے خدا کا لفظ بولا گیا ہے. اب دیکھیں، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی اور ہوشیاری. مشہور یونانی نئے عہد نامے کی تفسیر ہے امریکہ کی انٹرپریٹرز بائبل. یوں سمجھیں کہ گویا سارا نچوڑ جو علماء بائبل ہیں، عیسائی علماء ہیں، عیسائی علماء کی ہے یہ کتاب، انہوں نے اس میں اپنا علم سارا سمو دیا ہے. اس میں لکھا ہے دا گریک ورڈ کوئریوس، یہ ابھی لفظ جو ہم نے بولا ہے، دی گریک ورڈ کوئریوس ایکچولی could mean anything from sir to the divine lord. اس کے معنی سر بھی ہو سکتے ہیں. آج تک بھی یونان میں جو آدمی کے لیے مسٹر کا لفظ بولتے ہیں وہاں کیوریوس کا لفظ بولتے ہیں. تو جو لفظ مسٹر کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، سر کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اس کا اردو بائبل میں خداوند ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ اچھا ہاں یہاں مسیح کو خداوند کا لفظ بولا گیا. جو علماء بائبل عیسائیت کے ہیں خود اس میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل اصل تو وہ زبان ان کی یونانی تھی نہیں، وہ تو بیچارے ماہی گیر تھے، ان پڑھ، وہ تو اپنی وہی آرامی یا عبرانی بولا کرتے تھے. وہ ربائی کا لفظ بولتے تھے جو سب یہودی علماء کے لیے، استادوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا ترجمہ جب یونانی میں کیا گیا تو کوئریوس کیا گیا، اور جب اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو ہوشیاری کی ہے اور خداوند کا لفظ. اس لیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مسیح کے لیے اگر خداوند کا لفظ استعمال ہوا ہے بائبل میں، نئے عہد نامے میں، تو قطعاً اس سے مراد خدا تعالیٰ نہیں ہے. اس سے مراد ایک قابل احترام استاد شخصیت، استاد کی شخصیت ہے، محترم ہے، مسٹر ہے، سر ہے، سب کچھ درست، آقا جیسا کہہ دیتے ہیں ہم، لیکن خدا نہیں. دوسرا لفظ اگر نئے عہد نامے میں مسیح کے لیے بولا گیا ہے تو واقعہ میں کہنا پڑے گا کہ خدا کا لفظ بولا گیا ہے. اب دیکھیے، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. مسیح کے لیے جب ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ دو جگہیں بتاتے ہیں نئے عہد نامے میں کہ جہاں مسیح کے لیے خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پہلی جگہ کون سی ہے؟ پہلی جگہ یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے اور صلیب سے زندہ اتر آئے تو ایک بہت بڑا واقعہ میں معجزہ تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، ایک بہت بڑا نشان تھا. ایک آدمی کو صلیب پر لٹکا دیا جائے اور پھر وہ زندہ اسے اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اس صلیبی موت سے، جو پولوس نے لکھا لعنتی موت سے بچانا تھا، اس لیے مسیح علیہ السلام جب اترے تو کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے حواریوں سے ملے. پہلے تو اخفاء کے پردے میں رہے، معلوم علاج ہوتا رہا، وہ مرہم لگائی گئی، لیکن اس کے بعد پھر وہ حواریوں سے ملے، اپنے شاگردوں سے ملے. جب وہ پہلی ملاقات ہوئی ہے شاگردوں سے تو اس وقت ان کا ایک بڑا اچھا حواری تھا جو ہندوستان بھی آیا تھا، عیسائیوں کی لٹریچر سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا نام توما تھا. بلکہ اس کے لیے توام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. توام کہتے ہیں نا جڑواں. تو وہ مسیح علیہ السلام سے اتنی شکل وار اس کی ملتی تھی کہ وہ لوگ اس کو مسیح کا توام کہا کرتے تھے. وہ اس وقت موجود نہیں تھے پہلی ملاقات پر.
تو جب ان کو لوگوں نے باقی شاگردوں نے بتایا کہ تو مسیح تو زندہ ہیں اور ہمیں ملے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا مسیح زندہ۔ میں تو جب تک ان کو اچھی طرح دیکھ نہ لوں، ان کے زخموں میں ہاتھ نہ ڈالوں، میں نہیں مانوں گا کہ وہ زندہ ہے۔ چنانچہ وہ یہ الفاظ آتے ہیں۔ جب دوسری دفعہ مسیح ملے ان سے تو پھر مسیح نے کہا، یہ یوحنا کے باب 20 میں آتا ہے یہ حوالہ، پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنے ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ جب توما نے یہ دیکھا کہ مسیح جن کو وہ فوت شدہ سمجھ رہے تھے زندہ ہیں، اور ان کے وہ زخم بھی موجود ہیں اور ساری پوری طرح حیات ان میں پائی جاتی ہے، تو اس موقع پر مسیح کو دیکھ کر اور مسیح کا یہ فقرہ سن کر اس نے بے ساختہ کہا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خداوند۔ اب یہ انہوں نے کیا خدا کہا ہے ان کو؟ دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں تعجب کے موقع پر روز عیسائی، انگریز اور عیسائی جو کہتے ہیں او مائی گاڈ، ہم بھی اردو میں کہتے ہیں او میرے اللہ۔ اب ہم اگر یہ کوئی تعجب کی بات کریں، ہمارے افضل فہیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور اکثر کرتے بھی رہتے ہیں، تو کیا میں کہوں او میرے اللہ، تو کیا میں افضل فہیم صاحب کو اللہ بنا رہا؟ ایسا اگر اس قسم کا استعمال کرنا ہے، بات یہ ہے کہ کہیں بھی نئے عہد نامے میں مسیح کو خدا نہیں کہا گیا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں عیسائیوں کو اس بات پر، مسیح کو کہیں بھی خدا نہیں کہا گیا، کہیں بھی ان میں خدائی صفات بیان نہیں کی گئی۔ ہم ایسا ایسا دیکھتے جائیں گے باری باری، تو نہ ان کو خدا کہا گیا، نہ خداوند کے معنی وہ ہیں جو عیسائی سمجھتے ہیں۔ تو مسیح بے ساختہ اس نے کہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خداوند۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لایا ہے۔ تو اب یہاں قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے مسیح کو، اگر ہم نے توما کے ایک فکرے کے اوپر جو تعجب کے اظہار کے طور پر استعمال ہوتا ہے مسیح کو خدا بنانا ہے تو کمال ہے، پھر تو خدا روز بہت سارے بنتے ہیں ساری دنیا کی زبانوں میں، ساری دنیا کی زبانوں میں یہ فکرہ استعمال ہوتا ہے کہ میرے خدا۔ اس لیے بعض عیسائیوں نے، یہ گجرا والے کی بھی ہمارے عیسائی میں نام ان کو بھول گیا، ناصر صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہیں یہ اس فکرے کا یہ مطلب نہیں ہے، کے ایل ناصر نے غالباً، جہاں تک مجھے حوالہ یاد ہے، مجھے یاد نہیں، ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو۔ تو یہ دنیا کی اکثر زبانوں میں حیرت کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور واقعی میں حیرت کا موقع تھا۔ دوسرا فکرہ صاف تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو رو چلی ہے عیسائیوں پر حملے کی، اس کے نتیجے میں ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ جو تحریفیں کی ہوئی ہیں ان کو بدلنا چاہیے، ورنہ ہم پر بڑا سخت اعتراض پیدا ہوگا۔ وہ دوسرا حوالہ اس طرح ہے۔ رومیو، اول تو یہ مسیح کا انجیل ہے بھی نہیں، اور نہ مسیح کا اپنا قول ہے، لیکن پولوس کا قول ہے، جس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے تو سارے بگاڑ پیدا ہی پولوس نے کیا ہے۔ یہ کم از کم بگاڑ کی پہلی اینٹ اس نے رکھی ہے، اس کے بعد پھر تبدیلی عمارت بنتی چلی گئی ہے۔ دوسرا حوالہ یہ پیش کیا جاتا ہے، رومیو باب 9 میں ہے، اور قوم کے بزرگ انہی کی ہیں، یعنی یہودیوں میں سے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی میں سے ہیں، اور جسم کے روح سے بھی مسیح انہی میں سے ہوا۔ اب فکرہ آگے یہ ہے، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ یہ ہے فکرہ جسے کہا جاتا ہے رومیوں کے 9 باب کی آیت 5 میں کہ دیکھو اس میں ہم مسیح کو خدا کہا گیا ہے۔ اب پرانے مسودہ نکال کر، پرانے مخطوطے نکال کر، یونانی کی تو کسی مخطوطے میں یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ ایک غالباً وہ کوئی ترجمہ ہے لاطینی کا، اس میں کسی نے وہ ترجمہ پتہ نہیں ہو کسی نے صحیح کیا ہے یا صحیح پڑھا ہے کہ نہیں، اس میں یہ ترجمہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کی بنا پر پھر یہ ہمارے انگریزی میں بھی آ گیا، اردو میں بائبلوں میں بھی آ گیا۔ اب 1960 کے دہائی میں ایک یونانی ایک ترجمہ چھپا ہے کا انگریزی ترجمہ چھپا ہے نیو انگلش بائبل، جس میں سوائے رومن کیتھلکس کے ان کا بھی نمائندہ موجود تھا،
لیکن سوائے رومن کیتھلکس کے تمام عیسائی فرقوں کے نمائندے موجود تھے اس ترجمے میں، اور ان کی کونسل نے جو فیصلہ کیا ان کی میٹنگ نے، اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ یہ ترجمہ درست ہے۔ اس ترجمے میں یہ ترجمہ اس طرح ہے، لکھا ہے قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، یہاں فکرہ ختم۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ہم جس طرح ہم فکر کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ، اسی طرح لکھا ہے خدا سب کے اوپر اور اب تک محمود۔ اب دیکھیں صرف ایک ذرا سی تبدیلی سے مضمون بالکل بدل دیا گیا، ڈیش کی جگہ جو ڈال دیا۔ تو مسیح کے متعلق یہ فکرہ تھا ہی نہیں کہ وہ خدا ہے اور اب تک ہے اور خدا محمود ہے۔ مسیح کے لیے تو صرف اتنا فکرہ تھا کہ جسم کے لحاظ سے وہ یہودیوں میں سے اور خدا سب کے اوپر اور اب تک محمود ہے۔ یہ تو خدا کے لیے دو جگہ لفظ آتے ہیں اور دونوں جگہ ہی اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح جو ہے وہ کے لیے خدا کا لفظ بولا گیا ہے۔ اگر بولا بھی گیا ہو تب بھی دراصل یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ نہ یہ کتاب الہامی ہے نہ یہ مسیح کے اپنے فکرے ہیں۔ یوحنا کے 10 باب 35 آیت میں، جس طرح کہ الوہیت مسیح پر ابھی بات کرتے رہیں گے، واضح طور پر مسیح نے اپنی الوہیت کا انکار کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ مقدس میں مناظرے میں اس کو یہ دلیل پیش کی ہے قطعی دلیل کے طور پر، اور آئیں بائیں شائیں کر کے قاضی عبداللہ صاحب چپ کر گئے ہیں، کوئی اس کا جواب وہ نہیں دے سکے، لیکن یہ ابھی آئے گا۔ دوسرا سوال رحمان صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ میر صاحب الوہیت کی ایک دلیل عیسائی یہ پیش کرتے ہیں کہ مسیح نے معجزے دکھائے، بالخصوص مسیح کے مردہ زندہ کرنے کے معجزات کا ذکر انجیل میں ملتا ہے، تو اس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں معجزے دکھائے اس لیے وہ خدا ہیں۔ اچھا، تو جو معجزہ دکھائے وہ خدا ہوتا ہے، یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ جو مسیح نے معجزے دکھائے ہیں اس کے مقابلے میں تو بڑے بڑے معجزے ان سے بڑے دکھائے گئے ہیں۔ مثلاً ابھی پہلے میں کچھ بتاتا ہوں، الیسا کے متعلق آتا ہے کہ اس نے مردے زندہ کیے، 2 3 باب 4 میں۔ حزقیل نے ہزاروں مردے زندہ کیے، مسیح نے تو شاید ایک کیا ہوگا اگر کیا ہے تو۔ پوری وادی زندہ کر ایلیا نے مردے زندہ کیے، 1 3 میں ہے۔ موسیٰ اور ہارون نے لکڑیوں میں جان ڈال کر سانپ بنا دیا۔ اب مردے کو زندہ کرنا، وہ مردہ تو کسی کو زندہ تھا، لکڑی تو کبھی بھی زندہ نہیں تھی۔ موسیٰ اور ہارون نے گرد و غبار کو جوئیں بنا دیا، اور تو اور پطرس نے بھی مردہ زندہ کیا ہے، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، پولوس نے بھی زندہ کیا ہے۔ لیکن ابھی ٹھہر جائیں، اتنے پر بات نہیں ہے۔ یروشلم کے کے ہیکل میں ایک تالاب ہوا کرتا تھا، بیت حسدہ اس تالاب کا نام تھا، بھیڑ دروازے کے پاس۔ میں اس کو بھیڑ دروازے کے پاس، میں اس کو بھیڑ دروازہ پڑھتا تھا، وہ اردو میں غلطی سے، وہ انگریزی میں پتہ لگا نہیں، یہ تو بھیڑ دروازہ ہے، بیت الزان۔ اس دروازے کے پاس ایک ہوتا تھا۔ مسیح وہاں ایک دفعہ گئے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے، تو اس کو انہوں نے شفا دی۔ لکھا یہ ہے اس کے بارے میں، اور ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تالاب ایسا تھا کہ جب بھی اس میں فرشتہ اس کے پانی کو آ کر ہلاتا تھا تو کوئی بیمار کیسا بھی ہو، کتنا بھی بیمار ہو، اس میں جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو پھر اس بیت حسدہ کو بھی، اس ہاؤس کو بھی، اس ٹینک کو بھی خدا ماننا پڑے گا، خدا نہ خاص۔ اگر معجزہ دکھانے والا خدا ہوتا ہے، مسیح نے معجزہ دکھایا لہذا وہ مسیح خدا تھا، اور معجزہ خصوصیت سے مردہ زندہ کرنے کا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ بات ہے، ایک دفعہ لوگ حضرت یسایہ کے اور الیشا کے بعد ایک نبی ہوئے الیشا، جو ان کے ایک طرح کے نائب تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ ایک اور قبرستان میں ایک اور آدمی کو لے کر گئے، تو وہاں ان کے کچھ مخالفین، ایک فوج کی فوج جتھا کے جتھا آ رہا تھا۔ ان کو فکر پڑی کہ یہ تو ہم پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے جلدی سے کیا کیا، اس مردے کو الیشا کی لاش کے قبر میں ڈال۔ الیشا کی لاش سے وہ مردہ ٹکرایا ہے اور زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔
تو اگر مسیح نے ایک معجزہ دکھا کر زندہ کیا ہے، وہ ثبوتی الوہیت ہے، تو وہ بیچارے الیشع نبی کے دھڑیوں کو بھی خدا ماننا پڑے گا. یہ تو ایک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے نمبر ایک اپنے ان معجزوں کو معجزہ قرار ہی نہیں دیا. ان کیا اس زمانے کے، نعوذ باللہ، اس زمانے کے حرام کار لوگ معجزہ مانگتے ہیں، ان کو تو صرف یونس نبی کا والا نشان دکھایا جائے گا. گویا سارے معجزات سے انکار کیا ہے جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. اور مسیح نے یہ بھی کہا ہے، جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں. تو نشان اور معجزہ دکھانا جو ہے، یہ تو جھوٹے نبی بھی دکھا سکتے ہیں، جھوٹے مسیح بھی دکھا سکتے ہیں، بلکہ اتنے خطرناک کہ برگزیدوں کو گمراہ کر لیں. اس لیے یہ کہنا کہ مسیح نے معجزات دکھائے ہیں لہٰذا یہ ان کی الوہیت کا ثبوت ہے، الوہیت کا ثبوت نہیں، یہ تو لگتا ہے کہ سچے ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے. الوہیت تو بات کی آتی ہے. اور بھی ہے کوئی سوال؟ افضل فہیم صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیا؟ مولوی میر صاحب، عیسائی حضرات ایک یوحنا باب 14 کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں. تو اس حوالے کو بھی وہ مسیح کی الوہیت کی دلیل بناتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بیان کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ عیسائیوں کا جو نظریہ ہے تثلیث کا، وہ تو اس کی تردید ہو گئی نا، کیونکہ مسیح نے تو تثلیث کا نظریہ یہ ہے، وہ کون ہے مصر کا جو مشہور ہے کریڈ، اس کی نام بھول جاتا ہے، لیکن کریڈ یہ ہے کہ الوہیت میں 3 اقنوم ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا، روح القدس بھی خدا. تینوں کا علم بھی برابر ہے، تینوں کا ارادہ بھی برابر ہے، تینوں کی طاقت بھی برابر ہے، اور تینوں میں حقیقی امتیاز ہے. جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں، جو بیٹا ہے وہ روح القدس نہیں ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ کے یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے وہ کہاں جائے گا. لیکن فکرہ یہ ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں. یہ عام فکرہ آپ استعمال کرتے ہیں. جس نے بھائی احمد بن حنبل کو دیکھنا ہو، حضرت امام بن حنبل کو، تو امام بخاری کو دیکھ لے. یہ تو فکرہ عام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا. یہ تو ایک محبت کا اس کا اظہار ہے، اور یہ پھر ہمارا فکرہ نہیں. مسیح علیہ السلام نے خود اس فکرے کو بولا ہے اپنے حواریوں کے بارے میں، اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ہوں. اب کیا سارے 12 حواریوں کو خدا ماننا پڑے گا؟ کیونکہ وہ 12 حواریوں میں جو شخص ایمان لائے کہ وہ بھی اور مسیح اور وہ جو شخص ایمان لائے وہ بھی مسیح اور خداوند میں ایک ہے. مسیح اور ماننے والے ان کے ایک ہے. جس طرح ہمارے حضرت صاحب کہا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جماعت، خلیفہ وقت اور جماعت جو ہے وہ کوئی 2 وجود نہیں، وہ ایک وجود ہے. یہ تو ساری دنیا میں ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. مسیح علیہ السلام نے خود دعا کی حواریوں کے لیے، اے قدوس باپ ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. تو اپنے ایک ہونے کا ذکر مسیح علیہ السلام نے پھر جس طرح مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، بڑا پیارا وہ فکرہ ہے کہ میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ. مسیح نے بھی اس طرح کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن، پولس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں، یہی حواریوں کے متعلق کہا ہے. یہ کہنا کہ میں اور باپ ایک ہیں، یہ بھی حواریوں کے بارے میں کہا ہے. باقی ان فکروں سے جو غلط فہمی ہو سکتی تھی وہ مسیح نے خوب وضاحت سے دور کر دی ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے. اور یوحنا کی انجیل کے باب 30 سے شروع ہو کر 36 تک وہ حوالہ ہے. بڑا واضح طور پر مسیح نے وہاں اپنی الوہیت کا انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ تو غلط فہمی ہے. اور یہودیوں نے دراصل شرارت کرتے تھے اور پتھر اٹھائے تھے ان کے خلاف. تو مسیح نے کہا کہ میں ان معنوں میں اپنے آپ کو خود نہیں کہہ رہا خدا کا بیٹا. اگر یہ بات ہے تو تم لوگوں پر جن پر کلام الہی نازل ہوا ہے
تمہارے بزرگوں پر جن پر کلام الہی نازل ہوا ہے خدا کا لفظ بولا گیا ہے. میں نے اگر خدا کا بیٹا کہہ دیا تو کیا ہے؟ 10 باب میں 10 باب میں ہے. تو ان تینوں باتوں سے پتہ لگتا ہے. اور بھی کوئی سوال ہے؟ آئیے وقت ہے ہمارے پاس. اگر میرا خیال ہے کہ اب یہیں پہ اختتام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. امیر صاحب اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام انتا منی وانا من کا تو بالکل وہ لوگ اس کو بھی بناتے ہیں بگاڑتے ہیں. حالانکہ انتا منی بے منزلت ولدی یہ بھی الہام کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت کا الہام ہے. تو یہ تو محبت کا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو معمولی ہمارا پنجاب کا آدمی معمولی بات ہے وہ سمجھ سکتا ہے. رانجھا رانجھا کر دے میں آپ پہ رانجھا ہوں. تو رانجھا کی محبت میں اور اس کا ذکر کرتے کرتے ہوئے بار بار ذکر کرنے سے ہیر بھی رانجھا بن گئی تھی. اب کیا وہ کوئی بیوقوف یہ کہے گا اچھا ہیر رانجھا ہو گئی تھی, اچھا مرد بن گئی تھی. ویسے ہر زبان میں من تو شدم تو من شدی. ہاں جی. تو جزاکم اللہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ابھی الوہیت مسیح کا ہی موضوع, ہمارے اگلی دفعہ بھی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.